الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رات کو دن میں بدلنے والے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ ان آنکھوں کی اگر قدر و قیمت جاننی ہو تو کسی نابینا سے جا کے پوچھو۔ ان آنکھوں کی اگر بینائی کے بارے میں پوچھنا ہو، بینائی کی قدر و قیمت کے بارے میں پوچھنا ہو تو کسی نابینا سے جا کے پوچھو، کسی اندھے سے جا کے پوچھو جو چڑھتے سورج کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، جو دنیا کی رونقیں دیکھنے کے لیے بےتاب، جو نابینا کہتا ہے کاش مجھے 2 دن کے لیے بینائی مل جائے، 2 دن کے لیے آنکھیں مل جائیں تاکہ میں دنیا کی رونقیں دیکھ سکوں، دنیا کے میلے دیکھ سکوں، چاروں سو اجالے دیکھ سکوں۔ قبلہ ان آنکھوں سے ہٹ کر آنکھوں کے اوپر یہ جو 2 پلکیں ہیں، ان دونوں پلکوں میں سے اگر ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں اس ایپ کو ختم کرنے کے لیے، لاکھوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میری اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ پھر میں کریم رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے بغیر پیسوں کے میرے ہزاروں ایپ چھپا رکھے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں ایپ چھپا رکھے ہیں، کبھی بل نہیں مانگا، کبھی پیسے نہیں مانگے۔ ان قیمتی آنکھوں کے علاوہ، ان پلکوں کے علاوہ، یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مفت میں دے دیا، کبھی اس کا بل نہیں مانگا، کبھی پیسے نہیں مانگے۔ اب بدلے میں اللہ نے 2 چیزیں مانگی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر 2 چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، 2 چیزوں پر کبھی بھی میری تم سے صلح نہیں ہو پائے گی، 2 گناہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان 2 گناہوں سے بچنا، یہ 2 گناہ تمہیں میرے غضب کا نشانہ بنا دیں گے، تمہیں میری نفرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ یہ 2 گناہ اگر کرو گے تو میں آسمان سے تم پر قہر کی بارش برساؤں گا، عذاب برساؤں گا۔ ان 2 گناہوں سے بچنا۔ یا اللہ وہ 2 گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، یہ 4 انچ کی پیشانی میرے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا، شرک نہ کرنا، میں رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میں رب کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اللہ اکبر۔ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ تکلیفیں آئیں، آفات و بلیات کا سامنا کرنا پڑے، جب غربت تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال دے، جب تم روٹی کے لیے تنگ ہو جاؤ، رزق کے لیے تنگ ہو جاؤ، فرمایا کچھ مانگنے کے لیے علاقے کے نمبردار کے پاس نہیں جانا، رزق مانگنے کے لیے، روٹی مانگنے کے لیے کسی چودھری کے پاس نہیں جانا، کسی پیسوں والے کے پاس نہیں جانا۔ اگر چلے گئے تو یاد رکھنا میں تم سے روٹھ جاؤں گا، میں تم سے خفا ہو جاؤں گا۔ فرمایا زندگی میں جب کبھی پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، درد آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ یا اللہ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، بوڑھے والدین کو درد نہ دینا، بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ یہ 2 گناہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ ایک چرسی شخص تھا، شرابی تھا،
وہ نشے میں دھت مسجد کے اندر داخل ہوا. عرصہ گزر گیا شراب پیتے پیتے، زندگی غفلت میں گزر گئی، زندگی گزر گئی نشہ کرتے کرتے. وہ نشے میں دھت تھا، شراب میں دھت مسجد کے اندر داخل ہوا، محراب کی جگہ بیٹھ کے سجدہ ریز ہوا، پیشانی زمین پر رکھی، رو کر کہنے لگا، او رات کو دن میں بدلنے والے رب، میں پاپی کو معاف کر دینا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی دینا. ایک تو مجھے معاف کر دینا، دوسرا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی دینا. ادھر سے مؤذن سن رہا تھا، مؤذن دوڑتا ہوا آیا، یہ کہتے ہوئے، او کتے تو مسجد میں کیسے آ گیا؟ او پلید، او ناپاک، او گنہگار، بدکار، سیاہکار، تیرا مسجد میں کیا کام؟ یہ گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے مؤذن نے کیا کیا؟ شرابی اور نشئی انسان کو گریبان سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکالنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ کتا مسجد میں کیوں آیا؟ اور نادان، تجھے پتہ نہیں ہے یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، پلید لوگوں کی جگہ نہیں ہے، تیرے جیسے شرابیوں کی جگہ نہیں ہے، تیرے جیسے نشائیوں کی، چرسیوں کی یہ جگہ نہیں ہے، یہ کتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ پاک لوگوں کے لیے جگہ بنے گی. یہ اللہ کا گھر پاک ہے، اللہ خود پاک ہے اور وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. او کتے تو مسجد میں کیسے آ گیا؟ یہ سن کر اس شرابی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، شرابی رونے لگا. مؤذن کے ان جملوں نے شرابی کو رونے پر مجبور کر دیا، شرابی کا دل دکھایا. شرابی رو کر کہنے لگا، مؤذن مجھے اتنا بتا دے، اور تو کیوں جیلس کر رہا ہے، تو کیوں بغاوت کر رہا ہے؟ میں تیرے باپ کے گھر میں تو داخل نہیں ہوا، میں نے تیرے باپ کے گھر میں قدم رکھا ہے، بتا تو صحیح، میں نے تیرے آگے جھولی پھیلائی ہے، بتا تو صحیح، میں نے تجھ سے تو کچھ نہیں مانگا، اور تو کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ میں نے تو اس رب کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے. اگر میرا رب تجھ سے، تیرے جیسے مؤذن سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے تو پھر بتا تو صحیح مجھے کس نے پیدا کیا؟ اگر مجھے اس نے پیدا کیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اگر وہ تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کر سکتا ہے، وہ مجھ سے نہیں کر سکتا. اور تو کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ میں نے تو اس کریم رب کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ جو اس کی طرف 1 قدم بڑھتا ہے، اللہ بندے کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، اللہ بندے کی طرف 70 قدم بڑھتا ہے. بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، اللہ بندے کی طرف 70 قدم بڑھاتا ہے. اور وہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت تو بڑھ چڑھ کے میرا انتظار کر رہی. مؤذن مجھے اتنا بتا دے، کیا میرے رب کی رحمت نیکوکار کا استقبال کرتی ہے یا گنہگار کا استقبال کرتی ہے؟ اے مؤذن، میں اپنے رب کے کرم کو اپنے گناہوں سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، میں رب کی رحمت کو اپنے گناہوں سے بڑھ کر سمجھتا ہوں. اتنا بتا دے، کیا میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، میرے رب کی رحمت کم ہو گئی، میرے رب کا کرم کم ہو گیا، میرے گناہ بڑھ گئے؟ اگر میرے گناہ بڑھ گئے، میرے رب کی رحمت کم ہو گئی ہے، تو پھر تیرے کہنے پر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. اور اگر میرے گناہ کم ہیں، میرے رب کی رحمت زیادہ ہے، تو پھر مجھے 2-4 آنسو نکالنے دے. آج پھر مجھے سجدے میں گڑ گڑا کے رو لینے دے، آج مجھے خون کے آنسو بہانے دے. مؤذن، اگر بوڑھا گر جائے تو بغیر سہارے کے وہ اٹھ نہیں سکتا. بوڑھا گر جائے، بوڑھا انسان اگر چوٹ لگنے سے نیچے گر جائے تو بغیر ہاتھ دیے وہ نہیں اٹھ سکتا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کی چوکھٹ پر آ کر گر گیا ہوں، اللہ کے گھر آ کر گر گیا ہوں. اب مجھے میرا رب ہی اٹھائے گا، میرا رب میری ضرور مدد فرمائے گا، میرے ان آنسوں کا حیا کرے گا. 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب میری ضرور بخشش کرے گا، میں پاپی کی توبہ ضرور قبول کرے گا. ہائے اس شرابی نے، چرسی نشئی نے سجدے میں ایک بار سر رکھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. معافی کا جملہ بولتے 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 اس کا جگرا پھٹ گیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا.
سجدے کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا. سجدے کے دوران وہ شرابی نشئی مر گیا. اسے کفن دیا گیا. جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا قبر کے اندر نور ہی نور تھا. گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں اسی قبر کی طرف کھول دی گئیں. اس کے انتقال کے بعد، اس کی تدفین کے کچھ دن بعد کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. اس اللہ والے نے کہا، او شرابی گنہگار، تو گنہگار تھا، نشئی تھا، چرسی تھا، ساری زندگی تیری شراب پینے میں گزر گئی. یہ تو بتا آخر کون سا ایسا عمل کیا تھا تو نے کہ وہ عمل تیری بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ نے تجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا. تو وہ کہنے لگا، بھائی آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر خاشیت الہی میں سجدے میں سر جھکا کر اللہ کے حضور جھک کر 2-4 آنسو بہائے تھے. بس ان 2-4 آنسوں نے میرا بیڑا پار کر دیا. ان 2-4 آنسوں نے میرے تمام گناہوں کو دھو ڈالا. اور وہ مؤذن جس نے کہا تھا او کتے یہاں سے باہر نکل جا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نیکیاں میرے اعمالوں میں شامل کر کے مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اللہ فرماتا ہے، او میرے گنہگار بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ. اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. اب وہ جو مؤذن تھا جس نے اس گنہگار شرابی کو کہا تھا او کتے یہاں سے نکل جا، کتے کا مسجد میں کیا کام، ناپاک کا پاک لوگوں کی جگہ پر کیا کام، یہاں تو میرے جیسے پاک لوگ آ کے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، تیرا اس جگہ پر کیا کام. جب وہ مؤذن مرا تھا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا. اس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، اس کو اپنی عبادت پر تکبر تھا. وہ فخر اور غرور کیا کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا. ہائے ہائے، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دعا لگی نہ پھر دوا لگی. انسان بہت ہی کمزور اور لاغر پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی، قوت کے بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب جسم میں طاقت بھرتی ہے نا، جب بازوں میں طاقت آتی ہے تو پھر انسان اپنی وہ اوقات بھول جاتا ہے. انسان جب تو پیدا ہوا تھا، اے حضرت انسان، جب تو پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرا ننگا وجود ڈھانپا تھا. اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، آنکھیں بند کی تھی تو لوگوں نے ہی تجھے کفن دے کر تجھے رخصت کیا تھا. تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ جب وہ تکبر کرنے والا مؤذن، اللہ کے بندے کو کتا کہنے والا مؤذن جب مرا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا.